الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دینی علم کے فضائل اور آداب اس سیریز میں آج ہم دیکھیں گے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت۔ کیا فضیلت ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے بلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ نہ کرے اسے اللہ علم نہیں دیتا۔ مطلب جس لوگوں کے پاس اگر علم نہیں ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی بلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس کا صاحب آپ اس طرح لگائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اور جو لوگ بغیر علم کے ہیں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے تو دونوں رستے بتائے ہیں کہ یہ علم والا رستہ ہے اور یہ بغیر علم کا رستہ ہے، لیکن وہ خود ہی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب وہ خود ہی کوشش نہیں کرتے تو کیسے ان کے پاس علم آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے، اور بلائی کا ارادہ کرے علم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی علم ہوگا تو وہ نیکی کر سکے گا نا، اور علم ہی نہیں ہے وہ کیسے نیکی کرے گا؟ تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، وہ کتاب و سنت کی پابندی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کے لیے جنت میں مشکل ہے، اس کا جانا جنت میں مشکل ہے۔ تو اگر کوئی راستے میں چلتا ہے علم کے تو اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح جو علم کے راستے پہ چلتا ہے فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، پر بچھاتے ہیں، اور پر بچھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر محسوس کرتے ہیں جو طالب علم ہے، جو علم کے راستے میں چلتے ہیں، صحیح علم قرآن حدیث کا جو لے رہے ہیں، تو ان کی یہ فضیلت ہے کہ یہ دنیا میں جب وہ چلتا ہے انسان تو فرشتے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ پروں پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک مقام ہے، اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایسی مخلوقات جس کا ہمیں پتہ ہے، کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ اس میں بات ہے کہ بہت ہی مقام ہے علم والوں کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہی ہے، عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر۔ دیکھیں چاند جب نکل آئے تو ستارے نظر نہیں آتے، تو اسی طرح علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی ہے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تو وارث سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو علم ہے، نبی علیہ السلام نے جو علم دیا لوگوں کو اس کے وارث ہیں، اور وارث ہم ان علماء کو کہیں گے جو اللہ کے نبی کا کردار بھی اپنائیں، اخلاق بھی اپنائیں، چال چلن بھی اپنائیں۔ تو اللہ کے نبی کا کردار، اخلاق سے یہ بھی چیزیں اپنائیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ انبیاء کے وارث ہے، اللہ کے نبی کا کردار اخلاق بھی ان کو ساتھ ساتھ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح مخلوقات جو دعائیں کرتی ہیں اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، اس جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ مخلوقات اس پہ اس لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یہ علم میں یہ بات داخل ہے، موجود ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ تو یہ اس لیے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں تاکہ یہ علم جب بندہ سیکھے گا تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے سے پیش آئے، کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ تو یہ بھی جاری بات ہے، اس میں چیز داخل ہے، اس لیے وہ بھی تمام مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اسی طرح جب علم کے راستے میں کوئی چلتا ہے تو اس کا جنت کا راستہ آسان ہے، یہ بھی بات اس میں آ گئی ہے۔ اور ایک بات اس میں اور ہے کہ جس طرح تارے آسمان کی زینت ہے، علماء زمین کی زینت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تاروں کے ذریعے بھی راستہ معلوم کیا جاتا ہے، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اور علماء کے ذریعے بھی حق کا راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اس سمجھ لیں علم حاصل کرنا، جہاد کرنا، سمجھ لو جو علم حاصل کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ چیزیں ہیں کہ جب علم حاصل کرنے کا انسان جب یہ چیزیں سیکھتا ہے تو یہ چیزیں سے علم حاصل کرنے کا شوق انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ چیزیں سیکھے گا کوئی بندہ، یہ فضائل سنے گا، فضیلت دیکھے گا، تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک صدقہ ہے، علم کی بات بتانا یہ صدقہ بھی ہے، اور جب یہ سارے فضائل یہ چیزیں انسان سنے گا تو اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں علم کے فضائل، باقی آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ علم کا سفر کیسے شروع کیا جائے، اس کا کیا آداب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔